نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دعا عرفہ والے دن کی دعا ہے، اور میں نے اب تک جو کچھ بطور ذکر کہا ہے اور مجھ سے پہلے جو دوسرے نبیوں نے کہا ہے، ان میں سب سے بہتر دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ واحد کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری کائنات کی بادشاہت ہے، اس کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کریں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کی ہر چیز، گوشت، چمڑے اور جھول خیرات کر دیں، اور کسائی کی مزدوری اس میں سے نہ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ملاقاتی اور مہمان ہیں، اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اگر وہ بخشش مانگیں تو انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے ان ازواج کی طرف سے جنہوں نے عمرہ ادا کیا تھا، مشترکہ طور پر ایک گائے ذبح کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ عید الاضحیٰ آ گئی، چنانچہ ہم 10 آدمیوں کی طرف سے ایک اونٹ اور 7 آدمیوں کی طرف سے ایک گائے مشترکہ طور پر ذبح کی۔ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھائے بغیر عید کے لیے نہیں نکلتے تھے، اور قربانی کے دن نماز عید سے واپسی تک نہیں کھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے اپنی امت کے جن افراد کو نہیں دیکھا، انہیں قیامت کے دن کس طرح پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو کے نشانات سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وضو کے نشانات سے پہچانے جائیں گے۔